السلام علیکم ورحمۃ دیکھیے، اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور شیخ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیں۔ بس دعا ہے آپ کی۔ وہ بتائے تھے آپ نے اس سوال کے تعلق سے بات کرنا ہے کر کے، ہاں، ایک لائیو سیشن میں چاہ تو رہا تھا کہ سب کو پتہ چلے حق اور سچ کیا ہے، تاکہ فرقے واریت جی کی جی جی لعنت سے ہم بالاتر ہو کے حق کو قبول کریں۔ تو سب سے پہلا جی انشاءاللہ، میں بالکل۔ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ایک سوال ہے جو کہ امت جی میں بڑا اس پر اختلاف ہے، لیکن ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں جانیں گے کہ اس میں کیا ہے۔ جی تو وہ سوال یہ ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں قرآن اور احادیث صحیحہ کیا کہتی ہیں، کیونکہ بہت سے امت کے مسلک کے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان پر نہیں تھے، بہت سے کہتے ہیں کہ وہ ایمان جی پر تھے۔ تو آج انشاءاللہ جی قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں آپ سے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جی توفیق دے گا، مجھے بولنے کی صلاحیت دے گا، تو انشاءاللہ بیچ میں سوال بھی کروں گا روک کے۔ تو اجازت ہے انشاءاللہ آپ کی؟ انشاءاللہ۔ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، بسم اللہ اعوذ الرحمن باللہ من الرحیم۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ من لا نبی بعدہ وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلی بات، میرا سلام آپ کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام سننے والے وعلیکم السلام دوست ورحمۃ احباب کو اللہ جو بھی اس وبرکاتہ۔ چیز کو سنیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب، سورہ نمبر 33، آیت نمبر 21۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 137۔ اپنی بات کا شروعات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو آیت میں فرمایا کہ آپ نمونہ ہیں انسانیت کے لیے، تو ہمیں آپ کے طریقے سے، آپ کے فہم سے چلنا ہے۔ اور اس کے بعد جو میں نے دوسری آیت پڑھا ہوا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے تعلق سے، کہ ان کا طریقہ کار، ان کا فہم ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ دو چیز بڑی اہم ہے، یہ دو بے چیز شک۔ بڑی اہم ہے۔ اور رہی بات جو ایمان والدین مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کے تعلق سے افراد و تفرید تو ہے امت میں، دو نظریے پائے جاتے ہیں، کئی کہتے ہیں کہ تین نظریے پائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ والدین ہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ ہیں، اس لیے ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا جو سب سے خوبصورت ہو اور حق کے قریب ہو، قرآن و سنت کے لیے، جس میں ہمارے لیے دلیل جو مقدم ہوگی وہ قرآن مجید کی ہوگی، پھر اس کے بعد احادیث رسول آئیں گی، اور اس کے بعد دیگر چیزیں۔ تو سب سے بنیادی ایک جو بات ہے، سب سے بنیادی جو ایک بات ہے، وہ بات ہے ہمیں عقیدہ قرآن مجید سے دیکھنا ہے۔ ہم احادیث رسول کو، اللہ کے رسول کی جو احادیث مبارکہ ہے اس کو قرآن مجید پر پیش کریں گے، بے شک۔ نہ کہ قرآن کو ہم حدیث پر پیش کریں گے، کیونکہ یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو فہم ہے، یہ میرا فہم نہیں ہے، یہ میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی رضی اللہ تعالی اللہ عنہ۔ عنہ، جو ام المومنین، امت کی سب سے بڑی فقیہ ہے، ان کا ہے کہ قرآن مجید کو احادیثوں کے اوپر پیش نہیں کرنا ہے، احادیثوں کو قرآن مجید پر پیش کرنا ہے۔ جیسے غزوہ بدر کے قیدیوں سے جب اللہ کے رسول نے گفتگو کرے تھے تو حضرت عمر سمجھے کہ اللہ کے رسول ان سے بات کر رہے، وہ اللہ کے رسول کو سن رہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، کتاب الجنائز میں۔ تو جب یہ بات امی عائشہ کے پاس پہنچی تو امی عائشہ فرماتی ہے کہ اے ابن عمر، کیا تو جانتا نہیں کہ حضرت عمر کو تیرے والد کی غلطی لگی ہے؟ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ اے عمر، یہ لوگ جان چکے ہیں، وہاں جو لفظ آئے یسمعون کا مطلب ہے یعلمون، یہ بہتر جان چکے ہیں۔ اور قرآن مجید کی آپ نے آیت مبارکہ تلاوت کری تھی کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو اس سے بات ہمیں چلی پتا کہ احادیث رسول کو قرآن مجید میں پیش کرنا ہے، یہ بے کوئی میرا شک۔ طریقہ کار نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے، امت کی سب سے بڑی فقیہ، ان کا طریقہ کار ہے۔ اس سے شروع کرتے ہیں۔ تو والدین مصطفیٰ کے تعلق سے سب سے بنیادی بات ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس قوم کو تب تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم اپنا کوئی رسول ان پر نہ بھیجتے۔
اور آپ میں تمام لوگ جانتے ہیں کہ جو کافر ہے، جو منافق ہے، جو مشرک ہے، ان کو ان کی قبر میں عذاب ہوتا ہے، جس کا اگزامپل ہمارے پاس سورہ جن میں بھی موجود ہے، سورہ صافات میں بھی موجود ہے کہ جو فرعون کو عذاب ہو رہا تھا، فرعون اور آل فرعون جو آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں، اس سے بات چلتی پتہ کہ کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو قبر میں عذاب ہوتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اس آیت کے تحت کوئی رسول بھیجا نہیں گیا اللہ کے رسول کے ماں باپ کے دور میں، ان کے جنریشن میں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے۔ یہ سب سے مضبوط دلیل ہے میرے بھائی، پوری دلیلوں کو ہم اس کے انڈر دیکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ون سائیڈڈ ایک حدیث کو اٹھا کے موقف بنا، نہیں، جہاں تک ناموس صحابہ کی بات ہوتی ہے تو ہم تمام چیزوں کو اکٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناموس رسالت کے ماں باپ حضرت آمینہ اور حضرت عبداللہ، تو وہ تو سب سے عظیم و ترین اس امت کے لوگ ہیں، تو ہم ان کے لیے یہ کلیہ اپنا نہیں سکتے، اختیار نہیں کر سکتے کہ ہم صرف ایک حدیث سے استدلال کر رہے ہیں۔ حدیثوں کو ہم قرآن مجید پہ پیش کریں گے، اور وہ بھی حدیث جو ہے وہ سراطن۔ تو یہ سب سے بنیادی بات ہوگی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15۔ ہم اس آیت کے تحت دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ماں باپ کے وقت میں کوئی رسول پیغمبر تھا کیا؟ تو بالکل آپ جانیں گے کہ بالکل نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی پیغمبر نہیں تھا۔ سمجھے میری بات آپ؟ کوئی نہیں تھا۔ اور سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 5-6 میں اللہ فرماتا ہے اللہ صراط مستقیم تنزیل الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ ان کے آبا و اجداد غافل تھے۔ اب جو لوگ غافل لوگ تھے، جو لوگ، ان کو آپ ہدایت کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ کیسے جوڑ سکتے ہو آپ؟ اللہ کے رسول کے آنے کے پہلے کے دور کو ہم کہتے ہیں کہ دور جاہلیت کا ہے۔ یہ جو دور ہے، یہ دور جاہلیت ہے۔ جاہل یعنی اس چیز، جاہل اسی کو کہتے ہیں نا، عالم کا آپ جانتے ہیں کہ اپوزٹ ورڈ جاہل ہے۔ جب اس وقت علم نہیں تھا تو جہالت تھی، تو جب جہالت تھی، اور ہمیں اس آیت سے پتہ چلا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بنیادی بات ہم کو چلی پتہ، جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمائے کہ ہم اس قوم کو عذاب نہیں دیں گے جب تک رسول نہ بھیجیں۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اس کے اوپر آپ بتائیں کچھ، اگر بات آپ کہنا چاہتے ہیں، پھر میں آگے مزید بڑھوں گا، یا آپ کے سوالات اگر ہو آپ اس پر بتائیے، انشاءاللہ تعالی اس پہ آگے بات ہو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی دلیل تو میرے پاس مسلم شریف کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 500۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، یا غالباً کوئی شخص آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم این ابی، کہ میرا باپ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فی النار، کہ وہ جہنم میں ہے۔ جب وہ جانے لگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے ہیں، اس کے چہرے پر آثار دیکھے کہ وہ غم کر رہا ہے، تو فرمایا کہ تیرے باپ اور میرے باپ دونوں دوزخ میں ہیں۔ تو اس حدیث سے تو واضح یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس سے تیرا باپ اور میرا باپ دونوں جہنم میں ہیں۔ تو کیا یہ نص صریح نہیں ہے؟ نہیں، یہ نص صریح بالکل نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہم حدیثوں کو قرآن مجید کے اوپر پیش کریں گے۔ صرف ایک حدیث سے ہم رزلٹ نہیں لے سکتے۔ سب سے مقدم چیز قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم اس قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیجے۔ اللہ کے رسول کے ماں باپ کے دور میں جب کوئی رسول تھا ہی نہیں میرے بھائی، تو وہ عذاب کیسے دے سکتے؟ کیسے انہیں دوزخ میں ڈال سکتے؟ یہ بنیادی بات میں قرآن مجید سے بتا رہا ہوں۔ احادیث رسول کی تعویل ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں گے۔ بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ دو روایتیں ایسے لگتا ہے ہمیں کہ ٹکرا رہی ہے، لیکن ہم اس کی تعویل کرتے ہیں۔ جب میرے بھائی کسی پر فتویٰ لگانے کے لیے ہم تعویل کر سکتے ہیں، تو کسی کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہم تعویل کیوں نہیں کر سکتے؟ آگے دیگر جو دلائل آئیں گے اس میں آپ کو بات واضح ہو جائیں گی۔ دوسری بات، وہاں جو لفظ ہے ابھی۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے لفظ ابھی آیا، ابھی سے مراد یہاں ہوگا کہ ان کے والد باپ، تو یہ وہ لوگ عربی زبان سے واقف ہیں۔ عربی زبان میں فادر کے لیے 3 الفاظ زیادہ تر بولے جاتے ہیں۔ ایک الفاظ کہا جاتا ہے ابھی، جو آپ نے ابھی دیکھے، ایک آتا ہے لفظ والد، اور ایک آتا ہے ابدا، جس میں سے لفظ ابھی جو ہے یہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے باپ کے لیے بھی اور ایک ہوتا ہے چاچا کے لیے بھی۔ لیکن جو لفظ والد ہے اور جو ابدا لفظ ہے، یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، یہ صرف بایولوجیکل فادر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو آپ کا خون کے رشتے سے باپ ہے، جو آپ کا ہے۔ جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں، اگر میں کسی بچے کو بولوں بیٹا، میں اس کو ایسا بولوں بیٹا آپ ہمارے پاس آؤ کر کے، ٹھیک ہے نا، تو بیٹا میں نے اس کو بولا، اس نے بولا جی انکل جی پاپا، جو بھی اس نے بولا،
اب وہ میں اس کو بیٹا بول رہا ہوں کس سینس سے بول رہا ہوں؟ میں اس کو بایولوجیکل بیٹا نہیں بول رہا ہوں، یہ میری اولاد ہے. بیٹے سے مراد یعنی ایک الفاظی طور پر یہ ایک تہذیب ہوتی ہے، تہذیب رما سے ہم کہتی چیزیں، یہ اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. جب میں بولتا کہ تو میری اولاد ہے تو وہاں پر مسئلے جو ہے بات بگڑتی کہ میں نے اسے اپنا بایولوجیکل فیکٹر سے اپنا جوڑ لیا. یہ بنیادی بات ہے. وہاں جو لفظ ابھی آیا ہے نا قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 133 میں، یہ بڑی بنیادی ایک آیت ہے لفظ ابھی کے تعلق سے. آپ کو یہ آیت پہ غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے وَإِلَىٰ آبَائِكَ، یہ آیت شروع ہوتی ہے اس طریقے سے، اس میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ان تینوں کا ذکر آتا ہے. دیکھیے لفظ وہاں پر ابھی آیا ہے لیکن وہاں پر ابراہیم کا بھی ذکر آتا ہے، اسماعیل کا بھی آتا ہے اور اسحاق کا بھی آتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر ابھی لفظ آیا لیکن ان تینوں کا ذکر آیا، اس سے ہم کیا سمجھیں؟ ہمیں نس ایک مل گئی ہمیں کیا یہاں سے کہ لفظ ابھی کا ادراک دادا پر بھی ہوتا ہے، والد پر بھی ہوتا ہے، چاچا پر بھی ہوتا ہے، اور ہمارے جو پہلے کے بزرگ فور فادرز گزر چکے ان کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو اس آیت کے تحت وہاں پر ہم اس لیے وہاں پر ہم تعویل کرتے کہ ہمارے پاس لفظ ابھی کے لیے ایک نص قرآن مجید کی موجود ہے. یہ ایک بنیادی بات ہوگی. اس کے علاوہ دوسری بات جو غور کرنے کی بات اس میں بہت اہم بات ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ جو روایت ہے صحیح مسلم کی، یہ روایت جب مصنف عبد الرزاق میں جاتی ہے تو وہاں پر لفظ آتا ہے کہ وہ شخص جب پوچھ کے جانے لگتا ہے تو اللہ کے رسول اس کو بولتے ہیں. یہ روایت سنن ابو داؤد میں ہی موجود ہے. تو وہ شخص کو اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ جب بھی تو کسی مشرک کافر کی قبر سے گزرا کر تو اسے بشارت دے دیا کر عذاب کی. اب یہ جو روایت ہے جو صحیح مسلم کی، اس میں حماد بن سلمہ ہے. حماد بن سلمہ کے تعلق سے امام ذہبی جو سیر اعلام النبلہ کے بہت بڑے ایک محدث گزرے، وہ کہتے ہیں حماد بن سلمہ آخری عمر میں اختلاط کے شکار ہو گئے تھے، یعنی وہ غلطی کر رہے تھے، بھول رہے تھے. تو اس سے زیادہ محفوظ روایت جو مصنف عبد الرزاق کی ہے سنن ابو داؤد کی، جس میں زہری میمرا سے روایت کرتے ہیں. اس سے بھی ہم یہ بات چلتی ہے پتہ، اس سے بھی ہمیں بات چلتی ہے پتہ لفظ ابھی کا ادراک ہو سکتا ہے. وہاں پر والد کا استعمال نہیں ہوا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ بالکل اللہ کے رسول کے والد ہوئے. اور یہ عربی زبان کا ایک فہم ہوتا ہے. عربی زبان میں اپنے دادا کو بھی باپ بولا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ میں اپنے دادا کا بیٹا ہوں. فار ایگزامپل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے احادیث سے ملتی ہے. آپ اگر احادیث سے پڑھو گے نا کہ بخاری میں 4316 نمبر کی روایت، اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، جو کہ اللہ کے رسول تو عبداللہ کے بیٹے تھے، عبد المطلب تو ان کے دادا تھے. اس سے ہمیں بات چلی پتہ کہ عربی میں، عربی زبان میں اور عربی جو معاشرہ ہے اس میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے. باپ کے لیے بھی استعمال کرتے، چاچا کے لیے بھی کرتے اور اپنے دادا کے لیے بھی کرتے، اور جو بڑے بزرگ گزر چکے ان کے لیے بھی استعمال کرتے. اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ میں بھی 4087 نمبر کی روایت ہے، اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمائے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اب میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اس میں ایک بنیادی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کی یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اس کا مطلب اللہ کے رسول اپنا نسب اپنے دادا تک جوڑ رہے ہیں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ان کے دادا تک جوڑنے کی بیچ کی جو کڑی ہے، جو سیڑھی ہے، وہ ان کے والد عبداللہ. اگر اللہ کے رسول کے والد کو بیچ سے ہٹا دو نا تو عبد المطلب سے اللہ کے رسول کا کوئی رشتہ نہیں، ان سے نسب جوڑ رہے ہیں. تو یہ ایک بات آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ایک بنیادی بات ہے. سورہ آپ نوح علیہ السلام کے واقعے سے شاید میرے خیال سے نوح علیہ السلام کا واقعہ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 46 میں اللہ فرماتا ہے نوح کو، جب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اے نوح یہ تیری آل میں سے نہیں ہے، اے نوح یہ تیری یعنی نسب کٹ گیا وہاں پر. اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ والا، آپ کی اولاد یا آپ کے آب و اجداد میں کوئی مشرک ہے یا کافر ہے تو آپ کا نسب کٹ جاتا ہے. اب دیکھیے اگر نسب کٹ جاتا تو اللہ کے رسول عبد المطلب سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتے. اگر عبداللہ آپ کے والد مشرک یا کافر ہو جاتے تو آپ عبد المطلب سے نہیں جوڑتے نا، یہ نسب کٹ جاتے. یہ بڑی دقیق نقطہ ہے، آپ کو غور کرنا ہے اس بات پر. یہ آپ اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں اپنے دادا سے، اس کا مطلب آپ کے والد جو ہے وہ مومن ہے، مسلمان ہے. یہ اس حدیث کے تحت میں نے بات آپ کو بیان کیا. اس کے علاوہ اب لوگ یہ اشکال کرتے نہیں یار یہ لفظ جو ابھی ہے اس سے مطلب باپ ہی ہوتا ہے، باپ ہی ہوتا ہے. تو ایک بڑی بنیادی بات سمجھنے کی چیز ہے. ایگزامپل لوگ دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کی جہاں بات آتی ہے وہاں بھی تو لفظ ابھی آیا، تو وہاں چاچا مراد کیوں نہیں لیتے، وہاں تم باپ مراد کیوں نہیں لیتے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس نص قطعی موجود ہے.
ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے سورہ نام سورہ نمبر 6 میں بھی موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا, وہاں لفظ آیا ہے ابھی آزر, ان کو مورتی پوجا کرنے سے. سورہ مریم سورہ نمبر 19 میں اس کا ذکر ملتا ہے آپ کو. تو اس طریقے سے دیگر جگہ آپ کو ذکر مل جاتا ہے اس کے آیت نمبر 42 میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی لفظ استعمال کر ابھی. اب بتا دیکھیے, ابھی صرف اگر ابھی لفظ ہوتا نا تو ہمارے مخالفین جو دوست ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس سے مراد چاچا تھا, مان لیتے ان کی بات, لیکن ابھی کے ساتھ لفظ آیا ابتا. عربی زبان میں جب ابھی اور ابتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بایولوجیکل فادر, جس سے آپ پیدا ہوئے, جس نے آپ کو بورن کیا ہے, جس سے آپ پیدا ہوئے, جس نے آپ کو بورن کیا. تو یہ بڑی بنیادی بات ہے. قرآن مجید میں اللہ نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 4 میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کریں. یوسف علیہ السلام کا تذکرہ جہاں کرے تو وہاں آیت نمبر 4 میں لفظ ہے یا ابھی ابتا. سورہ یوسف, اب آپ بتائیے یوسف علیہ السلام کے والد جو تھے, یوسف علیہ السلام کے والد جو تھے وہ ان کے چاچا تو نہیں تھے جن کا ذکر آتا ہے سورہ یوسف میں, وہ تو ان کے والد ہی تھے نا. تو وہاں لفظ استعمال ہو یا ابھی ابتا, یعنی بایولوجیکل فادر استعمال ہوتا ہے میرے بھائی. وہی لفظ استعمال ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے لیے بھی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے فادر جو تھے وہ بایولوجیکل فادر تھے, اور جو اللہ کے رسول کے جو ابھی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ان کے بایولوجیکل فادر نہیں ہے. اس کی تعویل موجود ہے. میں قرآن مجید 2 آیت سے اس بات کو بیان. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پہ آپ نے بہت اچھی وضاحت کی قرآن اور احادیث سے, لیکن اس میں کچھ اشکال ہیں. میں آپ کو بتاؤں جی کہ فرمائیے بالکل آپ آپ. نے جو پہلے جی جرح کی ہے راوی پر, حماد پر, تو آپ نے یہ کہا کہ وہ جی لاسٹ میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے. تو آپ نے یہ تعین کیسے جی کیا کہ وہ جو حدیث بیان کی ہے وہ اختلاط کے بعد کی تھی؟ پہلا تو سوال آپ سے یہ ہے. دوسرا جی یہ ہے کہ تو میں حضرت, جی جی آپ پہلا سوال کا جواب دیجیے پھر انشاءاللہ دوسرا. پہلے سوال کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے اختلاط کا شکار اس تعلق سے میں نے اس بات کو اس لیے بیان کیا آپ کے پاس کیونکہ حماد بن سلمہ سے جو روایت صحیح مسلم ملی جب وہ مصنف عبد الرزاق میں جاتی ہے تو وہ روایت اور محفوظ جاتی ہے. اس میں جو زہری آتے ہیں بیچ میں ایک راوی, اور میمرہ کر کے جو راوی آتے ہیں وہ زیادہ ثقہ ہیں بنسبت حماد بن سلمہ کے. یہ اصول محدثین ہے کہتے ہیں کہ جب زیادہ ثقہ راوی بیان کرے روایت تو جو کم ثقہ راوی ہے اس کی روایت کو ترجیح نہیں دی جاتی. اور یہ صرف میں نہیں ہے, صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے جس میں حضرت ابو سفیان اللہ کے رسول کو کہتے ہیں کہ آپ میری بیٹی سے ام حبیبہ سے شادی کر لیجئے. صحیح مسلم کی روایت بتا رہا ہوں میں آپ کو, ٹھیک ہے نا, جو کہ ام حبیبہ سے اللہ کے رسول کا نکاح جو ہے وہ 5-6 جو ہجری تھی اسی میں ہو گیا تھا. اس روایت پر بھی کلام کرتے ہیں نا ہمارے دوست حضرت میں, یار یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے یہ ہے تو صحیح لیکن محفوظ نہیں ہے روایت. اسی طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے وہ صحیح تو ہے لیکن محفوظ نہیں ہے روایت, ایسا ہے. اور دوسری بات قرآن مجید سے میں نے دلیل دی نا آپ کو, جو میں نے بخاری کی آپ کو روایت پیش کی صحیح مسلم کی تو بات کی بات ہے. پہلے تو میں نے بخاری سے بتایا جب وہ کہہ رہے اللہ کے رسول کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, بیٹا بول رہے آپ, تو آپ خود اس بات کو سوچیے نا کہ اس سے بھی مضبوط میں آپ کو بات بیان کر رہا ہوں. قرآن مجید کی سب سے پہلے میں نے آیت پیش کیا, اگر عائشہ صدیقہ کا فہم پیش کیا, پھر میں نے اس بات پہ کلام. جی دوسرا سوال. تو اس میں ایک سوال آپ نے یہ بتایا کہ لفظ ابھی جو ہے وہ چاچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسا جی کہ میں نے بتایا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ جی قرآن میں فرماتا ہے اذ قال لی ابیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع لا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. ہیلو ہیلو ہیلو